حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق في كلام موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر رواہ المسلم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہے من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین و صدر جلسہ و معزز دعاء و علماء، آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے کہ اے مسجد اقصیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں، ابھی ہمارے محترم شیخ کاظم صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ فلسطین کے متعلق جھنڈا بھی نکالیں گے تو آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں اور آپ پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے، این ایس اے لگا کر آپ کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ اس پرفتن ماحول میں بھی وَبِفَضْلِهِ إِلَى اللَّهِ ہمت اور جرت دکھا کر قوم کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ الحمدللہ ہم جسد المؤمن الواحد اذ اشتکا منہ عدو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى ہیں۔ ہم ایک مومن چاہے وہ کسی بھی زمین کا ہو، فلسطین کا ہو یا مصر کا ہو یا سعودی کا ہو یا قطر کا ہو، اے مسلمانوں ہم تمہاری طرح ایک جسم و جان کے مانند ہیں، ہم آپس میں۔ جسد المؤمن الواحد اذ اشتکا منہ عدو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ اس پروگرام کے ذریعے قوم کو جو پیغام دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی قبول فرمائے۔
حاضرین، بلا کسی تاخیر کے وقت کو خیال رکھتے ہوئے میں اس عنوان کی وضاحت کی طرف چلوں کہ اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے یا غزہ پٹی کے، کوئی نا واقف نہیں ہے، سب اس سے واقف ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر، بالخصوص فلسطینیوں پر، وہاں کے معصوم بچوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، اور وہاں کے ان معصوم بچوں کی خون سے زمین کو خون آلود کر دیا گیا ہے، یہ کوئی نا واقف نہیں ہے۔ اور یہ یہودی جو کام کر رہے ہیں، یہ یہودی جو کام کر رہا ہے، یہ انتہائی رذیل و ذلیل قوم ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم بندر بن جاؤ۔ تمہاری یہودیوں کی خباثتوں کی وجہ سے، ان کی رذیل حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر اور سور تک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قرار دیا کہ تم بندر اور سور بنا دیے جاؤ گے، اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا ہے۔ اندازہ لگاؤ لوگ، وہ نہ صرف مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ یہ وہی واحد قوم ہے، یہ یہودی، وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ اس زمین پر کوئی سچا نہیں ہے، ہم ہیں نبیوں کے وارثین، ہمارے فہرستوں میں بنی اسرائیل میں انبیاء کی فہرست ہے، اس لیے ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے پوچھا ہے، اگر تم مجال ہے تم میں، اگر تمہارے پاس وہ ضرورت اور ہمت ہے تو ایسی برہان لاؤ کیا جس رب نے تجھے تخلیق کی ہے، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، کہ تو اپنے آپ کو سب سے سچا اور برحق مانتا ہے؟ کیا رب سبحانہ و تعالیٰ نے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ایسی دلیل لاؤ اگر تم اپنی قول پر سچے ہو۔ لوگوں یاد رکھو، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہودی آخر مسلمانوں کا دشمن کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمانوں کی دشمنی کرنے کا؟ یہی وہ مسلمان ہے جو رحمت للعالمین کے مسردے کو، رحمت للعالمین کے اخلاق حسنہ کو جان کر کے، جب اسے زمین کے کسی بھی خطے میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں دی جا رہی تھی، ان کے خود کے بھائی عیسائی، صلیبی جو لوگ عیسائی ہیں، ان لوگوں نے جب یہودیوں کو اپنے پاس جگہ نہیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے یہود و نصارہ ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہی وہ زمین ہے جو صلیبیوں نے یہودیوں کے لیے اللہ کی قسم اپنے ملکوں کے دروازے بند کر لیے تھے، انہیں کوئی جگہ نہیں دی تھی۔ مختصر سی لوگ جائے پناہ لینے کے لیے ارض فلسطین میں آئے، اور اس وقت مسلمانوں نے اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا۔ کاش کہ اس وقت کے مسلمانوں نے یہ یاد کر لیا ہوتا، رب قرآن کے الفاظ پر، رب قرآن کے حکم پر مسلمانوں نے کان دھر لیا ہوتا، تو آج اس وقت جو حالات اس روئے زمین پر سب سے بدترین حالات جو فلسطین کی ہے اور مسلمانوں کی ہے، اللہ کی قسم یہ حالات دیکھنا نہ پڑتا۔ یہی وجہ ہے ابھی جو قرآن مجید سورۃ المائدہ کے ذریعے 2 خطیبوں کو میں نے سماعت کیا کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ چلو اور تم قوم عمالقہ سے جنگ کرو، اور جنگ کرتے ہوئے تم فلسطین کا ارض فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ نہ ہم لڑ سکتے ہیں، اے موسیٰ تجھے لڑنا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ جا، اپنی خدا کے ساتھ جا اور قوم عمالقہ سے مقابلہ کر اور ارض فلسطین میں داخل ہو جا، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ وہ یہودی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہوتا، تھوڑی فکر دکھائی ہوتی، اس وقت کے رہنماؤں نے سوچ لیا ہوتا، یہ تو وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، جو یہ اپنے ماننے والے، جن نبیوں نے انہیں دین سکھایا، جن نبیوں نے انہیں اپنے رب کی پہچان بتائی، ان نبیوں کا یہ نہ ہو سکے تو یہ آخر مسلمانوں کا کیسا ہو سکتے ہیں؟ اس وقت مسلمانوں نے اگر یہ فکر کر لیا ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اے لوگوں، جو قوم اپنے نبیوں کو بے حق مار ڈالے، جو قوم اپنے نبیوں کو بے حق قتل کر ڈالے، آخرکار وہ مسلمانوں کے سینے میں، مسلمانوں کے پشت پر خنجر کیوں نہیں مارے گا؟ یہی وہ قوم ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو اے میرے بندو، اس زمین پر تمہارا سب سے بڑا دشمن یہود و نصارہ ہے۔ مسلمانوں کا دشمن، بنیادی وجہ کیا ہے دشمنی کا؟
बुनियादी वजह दुश्मनी का ये कुरान ने बहुत मुतअद्दिद मकामात पर बनी इसराइल का, यहूदियों का तज़किरा किया, रजील और सलील अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? उस वक्त मुसलमानों ने समझा, रहमदिली उनमें आई। मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इस कौम के लोगों ने समझा कि ये यहूदी है, जाए पनाह लेने आए हैं। नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुशरिकों और काफिरों को भी मस्जिद में जगह दे दी थी। ये तो हम मुसलमान हैं, उनके नबी की, उस नबी की उम्मत में है जो काफिरों को भी मस्जिद में जगह दी थी, तो क्या हम अपने मुल्क में इन बनी इसराइलियों को जगह नहीं दे सकते? उस वक्त के मुसलमानों ने रहमदिली दिखाकर उनको जगह दे दिया। अल्लाह की कसम, तारीख गवाह है, 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इन्होंने जो अपनी मुल्क कायम कर लिया और बना लिया, उस वक्त से मुसलमानों पर जुल्म करते रहे और इनको रुए ज़मीन पर हर कौम ने मारा है। ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 600 साल पहले उनमें एक बख्त नसर था। उस बख्त नसर ने भी उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी, यहूदियों का नाम और निशान मिटा दिया था। और हिटलर इस ज़मीन पर जो 60 लाख यहूदियों का जो कत्ल किया था, उस हिटलर ने अपनी तारीख में कहा है, लोगों तारीख की औराक को पलट करके देखो कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया हूँ कि दुनिया बाद में देखे मैंने इन यहूदियों को क्यों कत्ल किया था। ये वो मुसलमान है जिन्होंने इन्हें रहमदिली दिखाते हुए जगह दी। लोगों, आज उनकी नस्ल कशी की जा रही है, उनके खूनों से उसी की ज़मीन रंगीन की जा रही है। आखिर क्या वजह था? अगर उनमें जुर्रत और हिम्मत थी, अगर उनके अंदर कुव्वत और ताकत थी, तो उन निहत्थे मुसलमानों पर हमला क्यों कर रहा था? अगर तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया है और यहूदी अगर तुम ताकतवर हो, रब्बे काबा की कसम तुम्हारा हमला तो हमास पर होना चाहिए था। जिसने तुम पर हमला किया तुम उस पर करना था, लेकिन मकसद तुम्हारा हमास पर हमला करना या बदला लेना नहीं है। तुझे तो इस जमीन पर अपने दुश्मन को मिटाना है, जिसे तू सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उन मासूम निहत्थे बच्चों के पर तुमने खून बहाया है और उन पर जुल्म सितम किया है। अल्लाह अकबर। इस जमीन पर वाहिद, इस जमीन पर कोई एक जमात ऐसी है जो अल्लाह की तौहीद के परचम कभी नहीं छोड़ेगी। ये वो वाहिद जमीन है जो अर्ज़ फ़लस्तीन है। वहाँ के मासूम बच्चों की बात देखने, सोशल मीडिया का दौर है, उस वक्त जब बात दिल दहल गया, एक मासूम सी बच्ची अपने 2-3 साल बहनों या भाइयों को वो कलमा पढ़ा रही कर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे से बमों की आवाज़ें आ रही है। वो मुसलमान, वो मासूम से बच्चे जर्रा बराबर भी अल्लाह की तौहीद का तज़किरा करते हुए नहीं घबरा रहे। हम भी मुसलमान हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम अल्लाह की तौहीद को लेकर के शरेआम रास्तों पे निकल जाओ, नहीं, तुम हर दायरे और हदूद में रहते हुए अल्लाह की तौहीद पर तो कायम रहो। वो उनके ईमानी जज्बा था, क़यामत तक वो लोग ऐसे ही रहेंगे। क़यामत की दीवार तक बनी इसराइल हो या कोई भी कौम वहाँ आ जाए, उन पर कितना भी जुल्म सितम करे, अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में वो लिख दिया है कि उनके साथ वो जुल्म सितम होता रहेगा। ये मुसलमानों ने जब उन्हें जगह दी तो आज उनके खून से वो होलियां खेल रहा है। जुल्म तो ये है सबसे बड़ा। और लोगों, तुम बनी इसराइल के लोगों को तायद करने वाली कौम के लोगों, सुन लो, अल्लाह की कसम वसूल है दुनिया का कि जिसने तुम्हें मारा है तुम उसको मारो। पलट करके किसी बाएं वाले या दाएं वाले की तरफ हमला ना करो, हमला उसी पर करो जिसने तुम्हें मारा है। जुर्रत तो ये दिखानी थी तुम्हें, उनके खून से जमीन को रंगीन करो जिन्हें तुम्हें पनाह दी थी। इस रुए जमीन पर जितने भी ममालिक हैं सब ने अपने दरवाजे यहूदियों के लिए बंद कर दिए थे। उस वक्त में अगर किसी ने जाए पनाह दी, वह अर्ज़ मुक़द्दस जो अंबियाओं का मस्कन है, अल्लज़ी बारकना हौलहू, उसके अतराफ खराब बरकत की बारिश होती है। उस जमीन पर वो बरकतों वाले मुसलमानों ने तुम्हें पनाह दी और तुम जुल्म की वो सारी हदें पार कर रहे हो कि उन्हीं मुसलमानों पर तुम जुल्म कर रहे हो, और वो भी बिना किसी खता के। 28 दिनों में एक भी कोई ऐसा न्यूज़ सुना दे, कोई किसी न्यूज़ रिपोर्टर का कोई भी एक तहरीर बता दे कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने, गजा पट्टी के मुसलमानों ने इसराइल पर कोई बम फेंका हो, कोई आवाज़ उठाई, कुछ भला का बुरा भला कहा हो। उन्होंने तो मदद के लिए लोगों को पुकारा, लेकिन बनी इसराइल पर पलट करके वार नहीं किया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान वाले साथियों का तर्ज अमल है। लोगों, उस वक्त मुसलमानों ने अगर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया होता
اصل میں مقدر میں جو رب نے لکھ دیا ہے اگر مگر پر زندگی نہیں گزرتی. تو اصل وجہ کیا ہے؟ بڑی جامع بات کسی شاعر نے کہا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کے نظروں نے، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں کو سزا ملا. یہ طاقت و قوت اگر اس وقت مسلمانوں نے چند یہودیوں کو رون دیا ہوتا، وہ نبیوں کے قاتلوں کو قتل کر دیے ہوتے، یا جائے پناہ نہیں دی جاتی، تو اس زمین پر کوئی بھی یہودی بچتا نہیں. اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا، ان یہودیوں کا خاتمے کے لیے انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہ مخلوق جو پتھر اور جھاڑ ہیں انشاءاللہ مسلمان یا عبداللہ کہہ کر کے بلائے، آ جاؤ یخفی الیہود، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کا قتل کرو. فتعال فقتلہ، ان کا قتل کرو، یہ میرے پیچھے چھپے ہیں. انشاءاللہ وہ دن آئے گا. سب سے بڑی دشمنی کی بنیادی وجہ کیا؟ نمبر ایک، یہودی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں، پوری دنیا کے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے اپنے آپ کو صرف سچا و برحق مانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور قوم رسوا کرنے کے لیے ان پر جالوت بادشاہ کو بھی مقرر کر دیا تھا، جس نے بھی ان پر اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی. آپ دیکھیے تفسیر احسن البیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ہٹلر نے بھی ان کے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا، ایک دو نہیں 60 لاکھ. پہلی وجہ یہ تھی. دوسری وجہ مسلمانوں سے دشمنی کی. مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے خاندان بنی اسرائیل سے نہیں ہے. ان کی بنیادی وجہ ہے مسلمانوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آنا تھا، بنو اسماعیل میں کیسے آیا؟ اصل دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگ بنی اسرائیل میں. یہودی قوم اسلامی مسلمانوں کی جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ نبی آخر ان میں کیوں آیا؟ یہ مسلم قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین تسلیم کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل خاندان سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسماعیلی خاندان سے ہیں. یہودی قوم شروع سے ہی ان کا آخری نبی کا انتظار کر رہی تھی. بنی اسرائیل آخری نبی کا انتظار کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم تم پر فتح پالیں گے. بلکہ وہ اپنے رب سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو بھیج دے جس کے ذریعے ہم قوموں پر فتح پالیں، اور اللہ تیری توحید کو غالب کر دے، ہم ان سے فتح پالیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ہم آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں بھیجیں گے. اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا، ان کی تورات میں، ان کی انجیل میں، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور شناخت ہے. ان کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کے ایمان نہ لائے کہ یہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں ہے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نسبی لڑائی جو دشمنی کی بنیادی وجہ آخری نبی بنی اسرائیل میں ہونا تھا، ان کی یہ خواہش تھی. لیکن اللہ کی خواہش تھی کہ آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق، اپنی مرضی و حکمت کے موافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا اور بنی اسماعیلی خاندان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو پیدا کیا. اچھا، لڑائی کس بات کی؟ اسی بات کو لے کر کے انصاف سے بتا کہ ایک والد کے دو بیٹے، دونوں سگے بیٹے یا پرائے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ سارے انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ابیکم ابراہیم میرے والد ہیں. اللہ اکبر، نبیوں کے بارے. پھر لڑائی کس بات کی؟ ان کی دشمنی اور لڑائی اور عداوت اس بات کی ہے کہ جو فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، جو مقام اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، ان سے چھین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام اس امت کو دے دیا.
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا۔ یہودیوں کی بنیادی تیسری بات اس بات کی لڑائی اور غضب اور غصہ اور نفرت مسلمانوں سے ہے کہ ان کی فضیلتیں چھین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دیا۔ اور یہی وہ امت ہے جب فضیلت آئی تو بنی اسرائیلیوں کی طرح پیٹھ نہیں پھیرا، وہ تنے تنہا بھی رہے تو مسلمانوں کی صفوں میں مضبوط کھڑے رہتے تھے کہ کوئی دوسرا ساتھی کمزور ہو گیا ان کا سہارا بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ جسد المؤمن الواحد، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی طرح، ایک ہی جسم و جان کی طرح تھے۔ بنیادی وجہ فضیلت چھین لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے سے پہلے رب العزت نے یہودیوں کو منصب انتہائی عظیم عطا کیا تھا اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت بھی کی تھی، نیز انہیں ہر طرح کی خیر و بھلائی سے بھی نوازا تھا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو رب العزت نے یہودیوں کی شرارتوں اور ان کی خباثتوں کی وجہ سے انہیں اس دنیا سے سب سے بدترین اور ذلیل قوم قرار دے کر کے ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا۔ سورہ آل عمران میں آپ اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس قوم کو سب سے زیادہ ذلت و مسکنت میں اللہ نے مسلط کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور وہ ساری فضیلتیں ان سے چھین کر امت محمدیہ کو عطا کر دی، امت محمدیہ کو سب سے افضل امت قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہ فضیلت جب اللہ نے عطا کی تو بنی اسرائیل کو اس بات سے دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ یہودی کی یہ سوچ، اہل کتاب کے کافر اور یہودی۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير، کہ تم پر کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے نازل ہو، یہ ان کی خواہش و تمنا نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں کہ تم پر کوئی بھلائی آ جائے۔ خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، بنی اسرائیل کی چاہنے یا یہودیوں کی خواہشات کے موافق کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، فیصلہ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی چاہ سے فیصلہ ہوگا۔ ان کی چوتھی بنیادی وجہ قرآن شریف، قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کی جو بنیادی دشمنی ہے، یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی چوتھی سب سے بڑی وجہ قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف کی وجہ سے یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی سب سے پہلی وجہ یہودیوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ حسد، جلن ہے کہ قرآن مجید جیسا مقدس و پاکیزہ کلام جو تا قیامت تک جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، ہر طرح کے خیر و بھلائی، ہر طرح کی اچھائیاں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، یہ ان کو کیوں عطا کیا گیا؟ یہ بھی دشمنی۔ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی خباثتوں کو، ان کی شرارتوں کو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس قرآن سے بھی ان کی دشمنی، قرآن کے ماننے والوں سے ان کی دشمنی۔ پانچویں وجہ اسلام اور مسلمانوں پر جو دشمنی ہے، اسلام کے غلبے کا ڈر اور خوف ہے اس کو، بنی اسرائیل کو۔ یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی پانچویں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات پر یقین کامل ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام دنیا کا واحد سچا دین ہے،
اور ان قریب ساری دنیا میں اس مذہب کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ عقائد کے معاملات میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو، کبھی صحابہ کی شان میں ہو، یہ وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، کبھی مسلم ممالک کو آپس میں لڑاتے ہیں تو کبھی مسلم ممالک کے اوپر کسی نہ کسی بہانے حملہ بھی کروا دیتے ہیں، تو کبھی مسلم حکمرانوں کو جان سے مروا دیتے ہیں، تو کبھی اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک جسارت بھی کرتے ہیں، تو کبھی قرآن کو جلانے کی جرت بھی کرتے ہیں۔ یہ یہودی ہی ہیں لوگوں۔ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ بے حرمتی یہی قوم کے لوگ کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے رب العزت نے ہر حال میں غالب کر کے رہے گا۔ اگرچہ یہود و نصارہ ساری جتن لگا لیں، جیسا کہ کوشش بھی کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اللہ کے اس نور اسلام کو وہ اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ گویا کافر ایسا مانتے ہیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت پہنچایا، دین دے کر کے بھیجا، اور اسے امت کے تمام لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچا دیا اور مذاہب کو عام کر دیا لوگوں۔ یہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہی تم اسے دباؤ گے۔ ابھی ہمارے شیخ کاظم کہتے ہیں نیتن یاہو اس بات کا اقرار کر رہا ہے، یقیناً ان کے دلوں میں اس بات کا خوف ہے کہ اسلام غالب آ کر کے رہے گا، اور مسلمان ایک دن ایسا آئیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے۔ چھٹی بنیادی وجہ یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی چھٹی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودی قوم اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے، بلکہ انہیں کامل یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا ہوگا، اور ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل عام ہوگا ان کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث ذکر کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہ لڑیں گے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتِئُ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر کے قتل کریں گے، اور یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے، مگر اللہ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ، وہ پتھر اور درخت کو یہ آواز لگائے گی یا مسلم یا عبداللہ ھذا الیہودی خلفی فتعال فقتلہ، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اور ادھر آؤ اور اس کو قتل کر دو۔ یہ وہ دن آئے گا، تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شجر، وہ ہر درخت اور ہر وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ پکار کر مسلمانوں کو بلائے گا، مگر الا غرقد فانہ من شجرۃ الیہود، سوائے غرقد کے درخت کے۔ یہ وہ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ وہ درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔
یہودی قوم اس بات سے کتنی خوف زدہ ہے اور انہیں اس بات کی سچائی کا کتنا یقین ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ ایک دن قائم ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارا قتل ہوگا، اس کی خوف سے وہ پورے اسرائیل میں غرقد کے درختوں کو لگاتا ہے، نہ کہ دوسرے کسی درختوں کو۔ اندازہ لگا لو۔ اور ہم مسلمان ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، صرف ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ان کا۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہے اس وقت، مسلمانوں کی یہ حالت۔ اسلام اور مسلمانوں کی ساتویں وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دو ایسی چیزیں عطا کی ہیں جن پر یہودیوں کو ہم مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ حسد ہوتا ہے۔ ایک ہے سلام کا تحفہ، سلام کا تحفہ، سلام، اور دوسرا جو ہم نماز میں آمین کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے یہودیوں کو بہت چڑھ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسد لکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین۔ یہودیوں کو جس بات پر سب سے زیادہ حسد ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک سلام اور نماز میں آمین کہنے کی۔ اس وقت بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی کچھ حالات ایسے ہیں جو مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا بھی ناپسندیدہ عمل سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور جب حکم عمل کا آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے یہودیوں کو چڑھے، آج مسلمانوں کو چڑھے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی اہل حدیث کو سلام کر دیا، یہاں تک کہ ان کے فتووں کی کتاب میں لکھا ہوا کہ ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ آمین اگر تم نے زور سے کہہ دی جس طرح صحابہ کہتے تھے تو تم اماموں کی باتوں سے انحراف کر جاؤ گے، اس لیے تم مسلمان ہی نہیں رہو گے اگر تم نے اہل حدیثوں کے طریقے پر آمین کہہ دیا۔ صحابہ کی جو عطا کیا گیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو بنائی ہوئی باتیں ہیں ان کو آپ نے سینے سے لگا کے رکھا۔ دشمن ہماری صفوں میں ہے، ہمیں کسی اور سے کیا غلہ ہے۔ امت مسلمہ کے نام کچھ ضروری پیغام۔ میں اب آخر میں ان لوگوں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایک طرف سوشل میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ واہیات اور افواہات قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، آخر 57 اسلامی ممالک کیا کر رہی ہے؟ سوال ہے لوگوں کے ذہن، کیا کر رہی ہے؟ 57 ممالک ہیں، اگر تھوک بھی دے اسرائیل پہ تو تھوک میں دب کے مر جائے گا۔ کیا کر رہی ہے قوم؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ نوجوانوں کی، مسلمانوں کی، ان مسلمانوں کی جو حقیقی معنی میں مسلمان ہی نہیں، ان کا ایمان نہیں، وہ اذان سن کر مسجدوں کو نہیں چائے کی ہوٹلوں کی طرف جاتا ہے، اللہ کا حکم سن کر کے سر خم تسلیم کرنے کے بجائے کبر میں اپنی گردنوں کو اونچی کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں سب کے سب یہودیوں کے غلام۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ 57 ممالک کے جتنے حکمراں ہیں یہ سب کے سب یہودیوں کے غلام ہیں اور ان کے پٹھو ہیں، اور لوگ بالخصوص سعودی حکومت کو تو کچھ زیادہ ہی نشانہ بناتے ہیں، انہیں کھرا کھوٹا سناتے ہیں اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ آخر سعودی حکومت کیا کر رہی ہے، وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ناعاقبت اندیش لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے اور پھیلا کر آپ دشمنان اسلام کے اعلی کار کو آپ انہیں قوت پہنچا رہے ہیں۔
اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے، پیغام پھیلا کر، لکھ کر کے، سوشل میڈیا پر ڈال کر کے آپ دشمنان اسلام کو قوت پہنچا رہے ہیں۔ حالات کی نزاکتوں کو سمجھو، یہ دنیا حالات کی نزاکتوں کو سمجھو کہ یہ دشمنان اسلام تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک ان کی نصرت و حمایت کریں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو حماس ہے، حماس، امام البانی رحمہ اللہ نے ان کو مسلمانوں کی صفوں میں گردانا نہیں ہے، نہیں، یہ منافق ہے۔ اور جب بھی فلسطین نے قدم اٹھایا اسرائیل کے ساتھ صلح کرنے کی، دیکھو چاروں طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ حملہ کرتی ہے اسرائیل پر، اور پھر وہ آگ بگولا ہو کر کے کن پر ظلم کر رہا ہے؟ ان مسلمانوں پر جو مسلمان لڑنا ہی نہیں چاہتے، امن میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم بغیر کسی تحقیق کے نادانشتہ طور پر اس وقت علی الاعلان بے بانگ دہل قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چھوٹا سا ملک تھا، چھوٹی سی قوم، چھوٹی سی ایک جماعت حماس نے پوری اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، خواہش اس کی ہے، اسلام کے لیے اس کی کوئی جرأت ایسی نہیں ہے۔ مسلم ممالک ان کی سوچ ہے بنی اسرائیل کی کہ مسلم ملک ان کی نصرت و حمایت کرتے رہیں، ان کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑیں تاکہ انہیں پھر مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک بہانہ اور شوشہ مل جائے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مقتول ہونے والے، روتے تڑپتے اور بے یار و مددگار سسکتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کو میڈیا دہشت گرد بتا رہی ہے اور اسرائیل کو مظلوم قرار دے رہی ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں اس کے بارے میں زبان نہ کھولا کرو۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، یاد رکھو جس بات کا تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 وہاں پہ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے دوسری طرف سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں مایوسی اور لاچاری بے بسی کو پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم تو مجبور ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کے افواہ و بکواس کرنے والوں کا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ یہ خود کتنے پکے مسلمان ہیں۔ ایسے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسے علماء پر جو قنوت نازلہ کا پابند کر رہے ہیں، ان علماء کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، افواہ بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، ان دعاؤں سے کیا ہوگا؟ میں تمہیں کہہ دوں اے لوگوں، اللہ کی قسم یہ دعا ہی ہے جو ایک واحد خالق و مالک اس دعا کے ذریعے پوری دنیا کو سبق سکھا سکتا ہے۔ یاد کرو جنگ بدر کو، کتنے مسلمان تھے؟ 313 یا 14 مسلمان۔ ان مسلمانوں کو اللہ نے کیسی مدد کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مساجدوں میں دعاؤں کے ذریعے سے فلسطین کی ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم امام الانبیاء کے طریقے سے تم کوشش کرو، صحابہ کے طرز عمل پر زندگی گزارو اور اپنے رب سے مانگ کر کے دیکھو، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب تمہارے کام کو، تمہاری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ امام الانبیاء جنگ بدر میں ہے، سر سجدے میں ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب، اگر یہ چھوٹی سی منڈلی، چھوٹی سی جماعت جو مٹھی بھر ہے، اگر یہ مار دی گئی تو اے رب اس زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تو ان کے حامی و ناصر ہے، اللہ تو ان کی مدد کر۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی جھرمٹ نازل کر دی. لوگ دعا تو کر کے دیکھو یقین کامل کے ساتھ. آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت ہے. اگر مسجد اقصی فلسطینی مسلمانوں کی محبت حقیقی طور پر ہے تو تم عمل کر کے کیوں نہیں بتاتے؟ قول کیوں ہے صرف تمہارا؟ کیوں نہیں نماز تہجد میں کھڑے ہو کر کے نماز رات کو اس وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آسمانی دنیا پر ہر رات نازل ہوتی ہے اور رات کے آخری تہائی میں نازل ہوتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، سوال کر کے دیکھے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا. اگر مسلمانوں تمہارے دلوں میں حقیقی طور پر، میں خاص ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے تمہاری دعا میں اثر تب ہوگا جب غذا حلال ہوگا، لباس حلال کمائی کا ہوگا. رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب تم سرو سجود ہو جاؤ گے اور تم سجدے میں جا کر کے دعا کرو گے کہ یا رب اس روئے زمین پر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر، الہ فلسطینی معصوم بچوں کے خون جو بہ رہا ہے اللہ تو اس سے ہماری قوم کے بچوں کی حفاظت کر، عورتوں کی کر. واللہ ہمارے سر سجدے سے نہیں اٹھیں گے اس سے پہلے اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا. کیوں نہیں کرتے ہم؟ قنوت نازلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، دعائیں کی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو پوری طرح سے ماننا ضروری ہے. اس کے خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے آپ ایسا، اور آپ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اقوام متحدہ تک، وہاں تک کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب کے سب یہودیوں کے بٹھائے ہوئے. تم آواز کہاں لگاؤ گے؟ تمہارا خالق ہے جو تمہاری ہر بات کو سنتا ہے. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کیوں نہیں پکارتے اپنے رب کو آپ؟ کیوں آپ کو تکلیف ہے اس رب سے؟ کیوں آپ کے دلوں میں ایسی باتیں بیٹھ گئی ہیں؟ دعاؤں کے ذریعے سے پوری دنیا پر فتح حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں شرط ہے یقین کامل کے ساتھ دعا تو کر کے دیکھو. یوں سوشل میڈیا پر آپ بکواس نہ کرتے رہیں. ایسے لوگ جو لوگ کبھی 5 وقت کی نماز میں فجر کی نماز کو نہیں آتے ہوں گے، وہ لوگ بنی اسرائیل 57 ممالک کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں، یہ ہمارا عمل، یہ طریقہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے، 314 مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کی. لوگ قوم کے لوگ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت و مدد آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. آپ سجدوں کا اہتمام کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی نصرت و مدد ضرور آئے گی. شرط کیا ہے؟ ایمان ہو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقیناً مسجد اقصی آزاد ہو جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں صرف یہ احساس ہے، لیکن جس دل میں احساس سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان جو صحابہ کی ایک نبی کے ایک آواز پر اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر سمندروں میں کود پڑنے تیار تھے، انگاروں میں چلنے تیار تھے. ہم بنی اسرائیل نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ جہاں چاہیں ہم لڑنے تیار ہیں اللہ کے رسول، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کے ایمان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کتاب اللہ ہمیں ذکر کیا. فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہاں ہے ہم مسلمانوں؟ ایمان ہے ہمارا. جب ایمان مضبوط ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے، عمالقہ قوم سے زیادہ طاقتور تو یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، اس سے زیادہ ظالم تو نہیں ہے. جب اللہ نے ان پر فتح دی تو انشاءاللہ اسی ایمان اور اسی جرئت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی
اس دور کے مسلمانوں کو بھی اللہ فتح دے گا اور مسجد اقصی فتح ہوگی، تو شرط یہ ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ کیسی جنگ کریں گے آپ؟ لڑیں گے آپ؟ تلوار اٹھائیں گے آپ؟ لڑ سکتے ہیں، جرأت ہے؟ خود آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ جہاد کرنا ہے نا، تنہائی میں بیٹھ کر کے دن بھر کا، شام میں جب محاسبہ کر لینا اپنے نفس کا، پھر بتا دینا کہ تم فلسطین جا سکتے ہو یا نہیں۔ محاسبہ کرو اپنے نفس کا۔ لوگوں، بولنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اتنی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ لوگوں، اللہ کے لیے پہلے آپ اپنے محاسبہ کریں، میں کس درجے کا مسلمان ہوں؟ آخر اللہ ہم سے کس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے؟ ان معصوم بچوں کو دیکھ کر کے بھی ہمارا دل نہیں بھرا، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، موت سے خوف نہیں ہے ان کو، ہمارے دلوں میں موت سے کراہیت ہے، دنیا کی دولت سے محبت ہے، تو ہم ذلیل نہیں تو کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، اول جھلول بکنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ العالمین، یا رب تیرے نبی نے دعا کے ذریعے سے اللہ تیری مدد چاہیے، اور اللہ اس وقت تو نے 313 مسلمانوں کی، اللہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تو نے حفاظت کی ہے۔ یا رب وہ معصوم بچے جو مسلم ہیں، اللہ جو ایمان اور توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، یا اللہ وہاں کی خواتین، وہاں کے مسلم نوجوان، وہاں کے بزرگ، اللہ اپنے بچوں کی لاشوں کو یوں اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں، اللہ دنیا سے مدد کی طلبگاری کر رہے ہیں۔ الہ العالمین، جس کا تو حامی و ناصر ہو جائے، ساری دنیا مل کر اسے نہیں مٹا سکتی ہے۔ اللہ تو فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کی مسلمانوں کی جان کی مال کی حفاظت کر۔ یا رب کریم، اس ارض مقدس کی اللہ حفاظت کا ذمہ تو، اے اللہ تیرے ذمہ ہے۔ الہ العالمین تو ایسی قوم پیدا کر دے الہ العالمین جو ارض مقدس کو اللہ وہاں کے ظلم و ستم سے اللہ آزاد کرا دے۔ الہ العالمین ہم تو سے دعا کرتے ہیں، اللہ حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بھی جس صورت سے پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما، جو بیمار اور بیمارہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما۔ یا رب کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اللہ جب تک اس روئے زمین پر میں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ایمان بالخیر و توحید باللہ پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔